بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ہے یزید کے والد یعنی حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کا۔ اس دور میں مدینہ شہر میں عبداللہ بن جعفر نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ مدینے کا ایک دولت مند، معزز اور بااثر شخص تھا۔ عبداللہ بن جعفر نامی یہ شخص امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پورے مدینہ شہر میں بہت زیادہ مشہور بھی تھا، لیکن اس کی وجہ شہرت اس کی امارہ نامی ایک کنیز تھی جو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ مدینے بھر میں اس کی شہرت تھی اور لوگ عبداللہ کو خوش قسمت خیال کرتے کہ ایسی خوبرو کنیز اس کے پاس تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ امارہ گانے میں بھی بے مثال تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے عبداللہ کو امارہ سے بے حد محبت تھی اور وہ امارہ کو کنیز کے بجائے ایک ملکہ کی طرح رکھتا، اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتا، جبکہ امارہ بھی اپنے محسن کو بہت چاہتی تھی اور دل و جان سے اس کی قدر کرتی۔ عبداللہ اور امیر معاویہ میں گہرے تعلقات تھے اور عبداللہ اکثر ان سے ملنے دمشق جایا کرتا۔ سن 58 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ دمشق گیا۔ اس مرتبہ امارہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ یزید کی جوانی کے دن تھے۔ ایسے ہی کسی ملاقات کے دوران اس کا ٹکراؤ امارہ سے ہوا۔ یزید پہلی ہی نظر میں امارہ پر فدا ہو گیا۔ اب امارہ کی وجہ سے یزید نے عبداللہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور ہر وقت امارہ کے لیے بےتاب رہنے لگا۔ یزید کی بدبختی و ضلالت سے کون واقف نہیں کہ جس نے خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کو اپنی تیغ ہوس کا نشانہ بنایا اور اہل بیت کے بچوں اور عورتوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی خود غرضیوں، نفسانی خواہشات اور جنسی ہوس پرستیوں کے سلسلے میں بھی اس کا کردار کوئی کم داغدار نہیں۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس کی جنسی سرگرمیوں اور بدکاریوں کے واقعات ملتے ہیں، جبکہ امارہ کا واقعہ یزید کی ہوس پرستی کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے۔ عبداللہ اور امارہ تو کچھ دن دمشق میں قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ چلے گئے، مگر یزید کی آتش ہوس اندر ہی اندر سلگتی اور بڑھتی رہی۔ امارہ کا مالک عبداللہ ایک بااثر شخص تھا، جبکہ خود امیر معاویہ اس کا بہت احترام کیا کرتے، لہٰذا امارہ کو عبداللہ سے زبردستی چھین لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ یزید نے تہیہ کر لیا کہ خلیفہ بننے پر سب سے پہلا کام امارہ کو عبداللہ سے چھین کر اپنی آغوش میں لے گا۔ جلد ہی اس کی تمنا پوری ہوئی اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود وہ امارہ کو بزور قوت حاصل نہ کر پایا۔ عبداللہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، اس کے ہمدردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، اس سے دشمنی مول لینا آسان کام نہیں تھا۔ انہی دنوں یزید کی شناسائی عراق میں رہنے والے ایک چرب زبان شخص سے ہوئی جو اپنی دل پسند باتوں سے ہر کسی کا دل موہ لینے میں ماہر تھا۔ اسے دھوکہ دہی اور فریب کاری میں بھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ یزید نے اس کو اپنے دل کی تمام کیفیت بتا دی اور کہا کہ اگر امارہ کو بغیر کسی جھگڑے کے حاصل کر لیا جائے تو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس بات پر اس عراقی نے جواب دیا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور شاہی خزانے سے بہت بڑی رقم لے کر اس مہم پر روانہ ہوا۔ اس رقم کے ذریعے اس نے تجارت کی اشیاء اور چند اونٹ خریدے اور ایک تاجر کا بھیس بنا کر مدینہ شہر میں داخل ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس عراقی نے عبداللہ سے کچھ دن اس کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ عبداللہ ایک بامروت شخص تھا، چنانچہ اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس عراقی شخص نے اپنی شاطرانہ باتوں کی بدولت عبداللہ کو ایسا متاثر کیا کہ جلد ہی دونوں بہت گہرے دوست بن گئے۔ عبداللہ اسے اکثر اوقات اپنے مکان میں لے آتا۔ ایک رات عبداللہ نے اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ لذیذ غذاؤں اور پرلطف میووں کے ساتھ ساتھ شراب کے دور بھی چلے۔ محفل کے اختتام سے قبل عبداللہ نے امارہ کو طلب کیا
یہاں عمارہ نے اپنے دلکش آواز اور حسن خداداد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ عراقی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بالآخر گانا ختم ہوا اور عمارہ اندر چلی گئی۔ اب عراقی نے عبداللہ اور اس کی کنیز کی تعریفوں میں زمین و آسمان کی قلابیں ملا دیں۔ جب اچھی طرح عبداللہ کا اعتماد حاصل کر چکا تو بولا کہ اس کنیز کی خاطر میں اپنی زندگی بھر کی پونجی تمہیں دینے کو تیار ہوں، جو 10,000 اشرفیاں ہیں۔ میرے دوست منع مت کرنا، یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، جبکہ عبداللہ اس وقت مکمل نشے کی حالت میں تھا۔ وہ عراقی کی بات مان گیا۔ صبح عراقی یہ رقم لے کر عبداللہ کے گھر پہنچا تو عبداللہ اپنے رات کے بیان پر قائم نہ رہا۔ وہ کسی بھی صورت عمارہ کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ اب عراقی نے اسے مقدمے کی دھمکیاں دینی شروع کی۔ عبداللہ نے اسے دوگنی رقم واپس کرنے کا لالچ بھی دیا، مگر وہ عراقی جو دراصل یزید کے منہ مانگے انعام کے لالچ میں تھا نہ مانا۔ عبداللہ جو ایک معزز شخص تھا اس کی دھمکیوں میں آ گیا اور نہایت دکھی دل کے ساتھ عمارہ کو رخصت کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو اس عراقی کی تمام آرزویں خاک میں مل گئیں، کیونکہ اسے یہاں پہنچتے ہی یزید کے مرنے کی خبر ملی، جو کہ صرف 3 برس اور 9 مہینے حکومت کے بعد جہنم رسید ہو گیا تھا۔ اب تو یہ عراقی بہت سٹپٹایا اور یزید کے بیٹے معاویہ کے پاس حاضر ہو کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ معاویہ پہلے ہی اپنے باپ کی بدعمالیوں پر بہت رنجیدہ تھا۔ اس نے عمارہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ عراقی بالکل مایوس ہو چکا تو سوچا کہ اسے واپس عبداللہ کے پاس چھوڑ آنا چاہیے کہ کم از کم 10,000 اشرفیاں تو واپس لے لی جائیں۔ یہ سوچ کر عراقی عمارہ کو لے کر دوبارہ مدینے روانہ ہوا۔ دوسری طرف عبداللہ نے عمارہ کی محبت میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، ہر دم عمارہ ہی کو یاد کرتا رہتا۔ عبداللہ کا گھر جو کبھی مدینے کا سب سے خوشحال گھرانہ تھا، اب حسرت و یاس کی آماج گاہ بن چکا تھا کہ اچانک اسے عراقی کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا عراقی کے خیمے تک پہنچا، جہاں اس کی ملاقات اس کی سابقہ کنیز عمارہ سے ہوئی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے۔ پھر اس عراقی نے عبداللہ کو تمام قصہ سنایا اور عمارہ اسے سونپ دی۔ عبداللہ نے اس احسان کے عوض عراقی کو 10 کے بجائے 20,000 اشرفیوں سے نوازا۔ اس خوشی کے موقع پر عبداللہ نے ڈھیروں دولت صدقہ و خیرات کی، غریبوں کو کھانا کھلایا اور پھر کبھی اپنی محبوب کنیز عمارہ کو خود سے دور نہ ہونے دیا۔